بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک میں آپ نے جو صورتیں سنی ہیں ان میں کل ہم نے سورت شروع کی تھی سورہ انبیاء، نام سے اندازہ ہو رہا ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، مکی صورت ہے۔ اس کا بقیہ حصہ آج آپ نے سنا۔ اس کے بعد سورہ حج آج آپ نے الحمدللہ پوری سنی۔ سورہ المؤمنون وہ بھی آج مکمل آپ نے سنی، اور سورہ نور کے ابتدائی دو رکوع آج آپ نے سنے۔ اور قرآن پاک میں یہ واحد صورت ہے سورہ نور جو لفظ سورت سے شروع ہوتی ہے، جس کے آغاز میں ہی قرآن میں سورۃ انزلناہا لفظ سورت کے لفظ آ رہے ہیں۔ اور سورہ نور یہ حجاب کے حوالے سے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، ایک سطر ہے ایک حجاب ہے۔ حجاب کے حوالے سے سورہ نور کے اندر بہت تفصیلی احکامات ہیں، اس میں بھی ہیں، اور سورہ احزاب آگے آئے گی اس کے اندر بھی احکامات آئیں گے۔ سورہ ابراہیم کا بقیہ حصہ جو آج آپ نے سنا ہے اس کے اندر آج 3-4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں اور کچھ دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ تیسرے پارے کے آغاز میں آپ نے لفظ سنا ہوگا، قرآن نے کہا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رسول ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کی کوئی حیثیت ہے، کسی کی کوئی حیثیت ہے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دی گرست، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنی رنگت ہوتی ہے، لیکن گلدستہ وہی خوبصورت کہلاتا ہے جس میں سارے پھول آپ شامل کریں، جس میں ہر قسم کا رنگ ہو، ہر قسم کی خوشبو ہو۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ یہاں سورہ انبیاء کے اندر آج 3-4 دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور چونکہ قرآن نے ان کو نقل کیا، ہم بھی جو صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، اور 2-3 انسان کے اوپر حالات عام طور پر یہی حالات پیش آتے ہیں جن کا ذکر یہاں ہے۔ 3-4 سے زیادہ حالات انسان کی زندگی میں نہیں ہوتے جن میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے تکلیف اور بیماری کا موقع، کیونکہ دنیا دارالآزمائش ہے، آزمائش کا گھر ہے، تکالیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اس بیماری کے موقع پر ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا آج آپ نے واقعہ سنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ایک ضرب المثل ہے، اور خاص طور پر بیماری سے زیادہ صبر ایوبی کی خاص ایک امتیازی شان ہے۔ اور اس بیماری میں بڑے رطب و یابس اسرائیلیات نے بڑے عجیب واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ نعوذ باللہ، یاد رکھیے گا یہ جو آپ واقعات کے بھی سنتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیماری کی ایسی کیفیت ہو گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اٹھا کے رکھتے تھے، بالکل غلط۔ کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا، قرآن میں تو بالکل نہیں ہے، صحیح احادیث میں کہیں نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ خود سوچنے کی بات ہے کہ نبی کی ہستی بھلا ایسے ہو سکتی ہے؟ تکلیف آئی ان پر، طویل عرصے تک آئی، 18 سال بعض کتابوں میں لکھے ان پر بیماری رہی، لیکن اس میں اس قسم کے واقعات بیان کرنا یہ قطعاً صحیح احادیث میں کہیں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے جس حد تک ذکر کیا، اور بعض ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس کو قرآن نے جس چیز کو مخفی رکھا ہے تم بھی اسے مخفی رکھو۔ قرآن نے جس چیز کے بارے میں جس حد تک وضاحت کی ہے ہم اس حد تک رکھیں، یا صحیح احادیث میں اگر وضاحت ہے وہ بھی علی الراس والعین سر آنکھوں پر، لیکن اسرائیلیات کے حوالے سے واقعات بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہمارے سر کا تاج ہیں، سب کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں جو دعا مانگی تھی وہ بس آپ نے یاد کرنی ہے اور یاد ہوگی۔
قرآن نے نقل کی. آپ آج خود پڑھیے گا لازماً. قرآن کھولے، 70واں پارہ ہے، 70ویں پارے کا جہاں مڈ ہوتا ہے اس سے سیکنڈ لاسٹ رکوع آپ پڑھیے. وہاں آپ کو ایک ہی جگہ پر یہ 3-4 دعائیں ملیں گی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ آپ یاد ہی کر لیں. بلکہ میں اس سے کہوں گا، یہ یہاں لکھ رہے ہیں دعائیں، آپ ان پہ بھی غور کیجئے گا. یہ احادیث ترتیب سے چل رہی ہیں. میں نے اس دن کہا تھا 40 احادیث ہوں گی، ان کو بھی یاد کیجئے. اور دعائیں مختصر لکھی جا رہی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کل یہ 3-4 دعائیں بھی یہاں لکھ دیں قرآن کی آیت کی نا، تاکہ دعائیں ویسے قرآن میں آپ خود دیکھ لیں، یہاں سے بھی یاد کریں. تو بیماری کے موقع پر یہ دعا اپنا ورد بنا. رب انی مسنی الضر، اے میرے رب، انی مسنی الضر، بے شک مجھے ضرر پہنچا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے. وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. قرآن کی دعا ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. اس سے متبرک دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس دعا کا ورد بنائیں. اگر خدا نخواستہ بیماری کی کیفیت ہو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایک اس کے 2 آیت کے بعد وَظَنُّونِ، مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا حدیث، جس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں نا بعض لوگ بڑے، یعنی اللہ معاف فرمائے، آپ کہہ سکتے ہیں بے ادبی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، وہ زبان پہ الفاظ نہیں آ سکتے، کہ نبی کے بارے میں بے ادبی کے جملے لکھتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کتابوں میں اس کو نقل کیے ہیں کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان پر آزمائش آئی. بالکل ایسی بات نہ سوچا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے ایک موقع پر، کہ کوئی مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے فضیلت نہ دے. اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا. اگرچہ اس کا مطلب یہ قتل نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نفسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ہے وہ تو 100% تمام کائنات میں افضل ہے، تمام انبیاء میں افضل ترین ہے، افضل الانبیاء، افضل البشر، افضل الکائنات، 100%. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ذہنوں کے اندر بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی. وہ کیا کیفیت تھی، کیا مقام تھی، وہ اللہ جانتا ہے. یونس علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا مانگی تھی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ قرآن نے نقل کیا. قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہمارے ہاتھوں میں آیا. ہماری زندگی میں یہ حالات پیش آنے تھے، آئندہ بھی کیا کیا حالات آنے تھے. ہمیں اس واقعے سے اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنی تھی. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو قرآن نے ذکر کیا ہے اس واقعے کو. واقعہ سارا ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہا. حضرت یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں جا کر، اور آج کل جیسے سمجھایا جا رہا ہے اور بہت حد تک صحیح ہے، اور یہ اگر میں کہوں غلط نہیں ہے، کہ اس سے بڑا لاک ڈاؤن کون سا ہو سکتا ہے. ایک تو لاک ڈاؤن آپ گھر میں کر لیتے ہیں، یہاں کرتے ہیں، گھر میں آپ ہو گئے، بالکل ہو گئے. اس سے بڑا لاک ڈاؤن کون سا ہوگا کہ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی جانور، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، اور جانور سمندر کی تہہ میں، اس سے بڑھ کے کون ہوگا. تو وہاں یونس علیہ السلام نے پکارا. اب دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے. ان سے یہ واقعہ ہوا ہماری رہنمائی کے لیے. ہمیں آج قرآن میں دے دیا گیا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ. جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ کوئی قدرت نہیں رکھتا اب اس کے اوپر، پہلے بھی یقین تھا، اب انہوں نے کیا پکارا؟ فنادا فی الظلمات. قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ویسے اندھیرا، وہاں انہوں نے پکارا. تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو بچائے، آج کل کے حالات میں بھی اگر کسی کے گھر میں اس قسم کے خدا نہ خواستہ سچویشن ہے، بجائے گھبرانے کے، بجائے اس کو بہت زیادہ ذہن پہ سوار کرنے کے، ان کے سامنے یہ دعا رکھیں کہ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے. اس کیفیت سے زیادہ تو کیفیت ہماری نہیں ہے. تو اس میں یہ پکاریں، اور اگلے الفاظ جو قرآن نے کہیں وہ آپ غور کیجئے گا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کیا پکارا اندھیروں میں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہا تھا کہ یہ جب کلمات پڑھتے ہیں نا، اس کو منتر کے طور پہ نہیں پڑھنا، نعوذ باللہ، کہ بس یہ معنی ہے نہیں، ہم نے جنتر منتر فٹافٹ 10-20 دفعہ پڑھا اور جان چھوڑ کے ختم نہ. اس کا معنی سمجھیں. کیا حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تھا؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ اے اللہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. اس طرح پکارے تو صحیح کبھی اللہ کو. اگلا جملہ کیا ہے؟ سبحانکا،
آ کہ تیری ذات انی کنت من الظالمین، میں خود ہی ظالم ہوں، یہ میرا ہی کیا دھرا ہے سارا۔ یہ جو انسان کے اوپر کیفیات آتی ہیں، نعوذ باللہ، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ جی کیا ہوا، بلکہ یہ احسان اللہ کا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے اوپر وہ کیفیات روکی نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو ظالم میں ہی ہوں، یہ الفاظ کہیں اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی بہتر چیز سے پاک ہے۔ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، جب ذنون مچھلی والے نے، یونس علیہ السلام نے خاص کیفیت سے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ جملہ پورا ہو چکا ہے، لیکن آگے چونکہ قرآن میں ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم نے ایک تو واقعہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی واقعہ پڑھ لیا، ہمیں عقیدت بڑھ گئی، میرے لیے آپ کے لیے کیا اس میں رہنمائی ہے؟ اگلا جملہ میرے اور آپ کے لیے 100%۔ پھر پڑھ رہا ہوں میں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ یہ تو ہو گیا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو آئندہ نجات دیں گے۔ یہ ہے رہنمائی ہمارے کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے قصے کہانی کے طور پر نعوذ باللہ نہیں پڑھنا، ہم نے اس واقعے کو سامنے رکھنا ہے، ان کی کیفیت کو سامنے رکھنا ہے، جو ان کی حالت تھی اپنے اوپر اس کو کرنا ہے، ہماری تو کچھ بھی حالت نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پکارنا ہے اس یقین کے ساتھ، چونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس بیماری کے اندر بہت زیادہ گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے احتیاط اپنی جگہ، لیکن یہ اس کا ورد بنائیں، چلتے پھرتے ورد بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معنی سوچیں، توجہ کے ساتھ، دعا کے طور پر بھی مانگیں، ویسے بھی اس کا ورد بنائیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو ہر تکلیف کے اندر، کوئی بھی سچویشن انسان کی زندگی میں آئے، جب انسان سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ کیفیت ایسی ہوگی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت اس کا ورد بنائیں۔ اس کو آیت کریمہ کے طور پہ ہمارے یہاں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، خاص تعداد میں پڑھنا بعض بزرگوں سے منقول ہے، 313 دفعہ پڑھ لیں، 101 دفعہ پڑھ لیں، عدد میں پڑھ لیں، نہ بھی اس کو کریں، بس ورد بنائیں، قبول کرنے والی ذات ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتی، تو اس کا معمول بنائیں انشاءاللہ، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ ایک یہ ہے، پھر اسی جگہ سورہ انبیاء میں 2-4 آیتیں بعد جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ 3 ہی کیفیتیں ہیں، یا انسان کبھی بیماری کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، یا کبھی اور کسی پریشانی کی صورت میں آ جاتا ہے، مالی طور پر ہے، جسمانی طور پر ہے، حالات کے اعتبار سے ہے، کسی اور اعتبار سے، وہ یہ کیفیت آ گئی لا الہ الا انت سبحانک۔ پھر تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، نعمتیں بھی ہیں، بیماری بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی ہے، سکون بھی ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، تو یہ کیفیت آ جائے، اگلی دعا قرآن نے سکھا دی، زکریا علیہ السلام نے جو مانگی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو ہی بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے بھی یہ دعا بہت مجرب ہے، باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ حکمتیں اس کو پتہ ہیں، لیکن اولاد کی خاطر اگر انسان کو ہو تو یہ دعا بھی ضرور مانگیں۔ 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، ایک ہی رکوع میں اوپر تلے یہ آیتیں آئی ہیں، یہ آپ ان کو آیتوں کو یاد کریں دعاؤں کو، اور اس کا معمول بنائیں سورہ انبیاء۔ اس کے بعد آج آپ نے سنی ہے سورہ حج۔ میں نے غالباً آپ سے چند روز پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی سورتوں کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، تو یاد رکھیے گا مکی یا مدنی سورتوں کا مطلب ایک یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ساری آیتیں ہی مکی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میکسیمم آیات دیکھا جاتا ہے، ان سورت کا جو حصہ ہے، سورت کی آیات ہیں، پورشن ہیں، اس میں سے زیادہ حصہ اگر مکی ہے تو اس پوری سورت کو مکی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ حج
یہ جو 70ویں پارے میں ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بعض آیات مکی ہیں، لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے اس صورت میں لکھا ہوگا مدنیۃ، یہ سورہ مدنی ہے، چونکہ حج کے بارے میں بھی، حج ظاہری بات بعد میں احکامات وغیرہ، تو اس میں حج کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے سارا۔ سورہ حج کے بارے میں صرف ایک بات، سورہ حج جہاں ختم ہو رہی ہے، 70واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، بہت سی مثالیں قرآن میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، یا ایھا الناس ضرب مثل، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، غور سے سننا۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آگے پھر مثال ساری دی گئی، آپ قرآن کے اندر خود پڑھیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، اور یاد رکھیں غیر اللہ کو پکارنے سے صرف وہی بت ذہن میں نہیں آنے چاہیے، اس زمانے میں بھی ہم اگر اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں سے ویسی ہی امیدیں لگانی شروع کر دیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن نے ساری مثال بیان فرمائی۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز چھین لے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس کو دور نہیں کر سکتے، مکھی اڑا نہیں سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی سارے انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کفار مکہ تو اپنی جگہ، لیکن آیت اگر آج میں پڑھتا ہوں، آپ آج پڑھتے ہیں، تو میرے لیے بھی اسی طرح ہدایت ہے اس کے اندر، ہم آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کبھی بھی کوئی امیدیں نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس یقین سے مانگا کریں، اور اس مثال کو آپ خود پڑھیں، ضعف الطالب والمطلوب سارا قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون، اس کے بعد 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات یہ میں اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ نے خود پڑھنا ہے۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا خود سے اپنے طور پر عادت بنائیں قرآن پڑھنے کی۔ 18واں پارے کا آغاز ہے، اس کو خود جا کر پڑھیے گا۔ اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب ہم بڑے خوش ہوئے کہ جی ہم تو ایمان والے، الحمدللہ ہم تو مومن، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کسی حد تک عمل بھی کرتے ہیں، ہمیں مطمئن ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، یہ آیت پڑھیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ ان کلمہ گو میں سے فلاح پانے والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور پھر آگے لاماناتهم وعدهم راعون، اور پوری آگے صفات بیان ہوئی ہیں، آپ کو پڑھ کہ ان ایمان والوں میں، کلمہ گو میں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ سب سے پہلی صفت ان کی کیا ہوتی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں اردو کے اندر خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، عام مفہوم اس کا یہی ہے کہ صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ نماز کے اندر پوری توجہ رکھتے ہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سمجھایا تھا، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا صرف ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو محدثین نے حدیث جبریل کے نام سے نقل کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک دفعہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہو کے بیٹھے، سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا تھا جبریل علیہ السلام نے، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا احسان اسے کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے احسان۔ احسان کا مفہوم آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ یہ تصور تو قائم کرنے کی کوشش تو کریں کبھی، اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور فإن لم تکن تراہ، اگر تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو فإنہ یراک، کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کی مصروفیت ہے، آپ کام کرتے ہیں کسی ادارے میں،
آپ کا باس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، شیشے کے پیچھے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، اسے بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ کام چوری برداشت نہیں کرتا، بڑا عادل ہے، عدل پسند ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کام کے اندر پورے طور پر ایمانداری سے کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ کام چوری نہ کی جائے۔ ظاہری بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے، یا تو یہ کیفیت پیدا کرو، اور یا آپ تو اپنے باس کو نہیں دیکھ رہے، وہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے یار کیمرے لگے ہوئے، میں تو نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ پتا ہے کیمرے یار کہیں خدا نہ خاصا کیمرے میں ٹریس نہ ہو جائے، پھر بھی آپ کانشیس ہو جائیں گے۔ یہی کہا گیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت عبادت کے اندر کرنا، یہ ہے احسان۔ اسی کو آسان زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں خشوع اور خضوع، پوری توجہ، پورے کانشیس ہو کے۔ اور وہ ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے مشہور خلیفہ ہیں، ان کا ویسے مجھے شعر ضمن یاد آ گیا، انہوں نے اس چیز کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے، آمین۔ خصوصاً اس رمضان میں رات کے وقت میں جب آپ اٹھ کے اللہ کے حضور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 رکعت اللہ کی توفیق سے، کبھی پڑھ کے دیکھیں اس تصور کے ساتھ جو بھی میں عرض کرتا ہوں، اور یقیناً کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت جیسے کرو کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور آپ نے سورہ طٰہٰ کے اندر کل آیت سنی تھی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ تو آپ جب سجدہ کرتے ہیں گویا زمین پر کرنے کے بجائے عرش پر آپ کا سجدہ ہے، چونکہ اللہ کے قدموں میں سجدہ ہے، اللہ قدم سے تو پاک ہے، جو بھی اس کی شان کے مطابق۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری۔ تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمیں میری۔ اگر ہمارا یہ تصور ہو جائے عبادت کرتے ہوئے کہ جب سجدے میں ہم سر رکھیں بالکل عرش پہ سجدہ ہو، یہ کہیں کہ اللہ کے حضور بس ہم نے اپنی پیشانی ٹکا دی، تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبی میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمیں میری۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ تو یہ کیفیت کر کے جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ بہرحال آخری بات یہی ہے، آپ 18واں پارہ کھولیں گھر جا کے، اس کے ابتدا میں 4، 5، 6 جو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان کا آغاز بھی نماز سے ہے، ان صفات کا اختتام بھی نماز پر ہے، اور آخر میں پھر کہا گیا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آخری آیت آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بنیں گے، کس چیز کے؟ مال و دولت کے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے الذین یرثون الفردوس، قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ کون؟ وہ 18ویں پارے کے آغاز کے اندر ایمان والوں کی صفات ہیں، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، امانت کے خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہ آپ خود پڑھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ قرآن پاک کی جو آج بھی ہم نے تعلیمات یہ روز سنتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً یا اللہ جو کامیاب مومنین کی تو نے صفات سورہ مومنون کے آغاز میں بیان فرمائی ہیں، ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دعائیں تو نے بتائی ہیں یا اللہ ویسے تو ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں اگر کبھی تکلیف ہو تو ان دعاؤں کو حرز جاں بنانے کی، ان دعاؤں سے یا اللہ اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔